اب یہ بہت خطرناک نظریے آ رہے ہیں، اب اس کو بڑا اٹینٹو ہو کے سننا ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، علی بن عثمان حجویری صاحب، جن کا مزار لاہور میں ہے، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، جو ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں انہی کی کتاب ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی، یہ معرفت کی باتیں ہیں جو انہوں نے لکھی۔ کشف المحجوب کا اردو ترجمہ دیوبند میں بھی چھاپا ہے، مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب نے۔ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک تو زندہ تھے، ابھی مجھے نہیں پتا۔ ان کو صوفی باصفا اور یادگار اسلاف کہتے ہیں دیوبندی علماء۔ اور بریلویوں میں مولانا فضل الدین گوہر صاحب نے ترجمہ چھاپا ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن سے۔ دیوبند کا ترجمہ اسلامی کتب خانہ سے شائع ہوا، اور بریلویوں کے ترجمہ جو ہے ضیاء القرآن سے، اس پر تقریر لگی ہوئی ہے پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی بھی۔ یہ وہ ہے کشف المحجوب، جس کے بارے میں کہتے ہیں جدہ مرشد نہ ہو کشف المحجوب پڑھ لے۔ کہتے ہیں نا کہ جس کو پیر نہ ملے تو اس کے لیے پیر یہ کتاب ہے۔ یہ ذرا کتاب سن لیجئے، اس میں علماء کا نظریہ نمبر 12 صاحب اور شکر کا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 14۔ اس میں لکھتے ہیں دیوبندی ترجمہ مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب کا صفحہ 291 ہے، اور بریلوی ترجمے میں صفحہ 267 ہے، 267 ضیاء القرآن والوں کا۔ صاحب اور شکر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نظر جب وہاں پڑی جہاں نہ پڑنی چاہیے تھی، یعنی اوریا کی بیوی پر، کسی دوسرے کی بیوی پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی۔ یہ اصل میں وہ ٹیمپرڈ فارم میں جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ آج موجود ہے نا تورات، اس میں یہ واقعہ بےہودہ لکھا ہوا ہے، وہ ٹیمپرڈ فارم میں تعریف شدہ، وہاں سے نقل کیا ہے۔ ان کا صحابی ہے اوریا، اس کی بیوی پہ حضرت داؤد کی نظر پڑی، تو آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس تو آگے ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ وہ پھر بعد میں انہوں نے اپنے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا کے خود اس عورت سے شادی کر لی۔ یہ پورا واقعہ ولیعوذ باللہ تعالیٰ اس میں لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ یہ تو نے کیا کیا، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، ان کی بھی اسی طرح کی ایک نگاہ حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی پر پڑی، ولیعوذ باللہ۔ تو حضرت زید ابن حارثہ پر ان کی بیوی حرام ہو گئی۔ حرام کیوں ہو گئی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ان سے وہ شادی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کو نفرت ڈالی کہ وہ ان پر حرام ہوگی۔ حضرت زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی، حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی طلاق کی۔ وہ وجہ کیا تھی کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے اور وہ ہاشمی خاندان سے تھی، ان کے آپس میں بن نہیں پا رہی تھی، یہ وجہ تھی۔ تو کہتے ہیں یہ نظر پڑ گئی تو حرام ہو گئی۔ اور یہ ام المومنین حضرت زینب کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر حالت صحب میں تھی۔ صحب کہتے ہیں جان بوجھ کر بندہ ہوش میں ہو اور اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے۔ تو کہتے ہیں داؤد علیہ السلام تو ہوش میں تھے، انہوں نے اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ جو کچھ وہ معاملہ دیکھنے والا کیا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا، اور ہمارے نبی کو نہیں ڈانٹا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں۔ وہ کہتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حالت سکر میں تھی، یعنی مدہوشی کی حالت میں تھی، اس لیے ان پر گرفت نہیں ہوئی۔ سکر اور صاحب یہ ٹرمز ہیں دو تصوف کی۔ صاحب کہتے ہیں جو بندہ ہوش میں ہوتا ہے جس کو سالک کہتے ہیں، اور سکر کہتے ہیں یہ مجذوب جس کو ہوش نہیں ہوتی۔ اور سکر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن تو ہوتا ہے مدہوشی میں، نشے کی وجہ سے جو مدہوش ہو جاتا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں یہ سکر میں ہے۔ تو انہوں نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکر میں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے گرفت ہی نہیں کی، ایک بندہ ہوش میں ہی نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرتا کرے، ولیعوذ باللہ تعالی استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب یہ تو تھا ان کا عقیدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا عقیدہ قرآن پاک میں جو بیان ہوا وہی کا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم کہ جب وہ اترے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، کیٹاگوریکل مینشن۔ وما ينطق عن الهوى، وہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے۔ یہ ہے گارنٹی، یہ گارنٹی دنیا کے کسی انسان کے بارے میں نہیں، چاہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی ہو، خواہ حسن بصری ہو یا کوئی اور تابعی ہو، خواہ امام مالک ہو یا کوئی اور تبع تابعی ہو، خواہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو یا کوئی اور امام ہو، کسی کے لیے گارنٹی نہیں۔ اللہ
اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، کنواری لڑکیوں سے زیادہ۔ اور سورہ قلم میں آیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونے پیش کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آئی چیزیں؟ بیسیکلی یہ وہی ضعیف روایتوں کا فتنہ ہے، یہ تفسیر تبری میں بھی موجود ہے۔ اسی لیے تو میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کا، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہلسنتپاک.com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ لیکن حدیثیں لکھنے والے مجرم نہیں ہیں، انہوں نے ساتھ سند بیان کی، رزلٹ کوئی نہیں نکالا۔ مجرم یہ لوگ ہیں جو ان روایتوں کو لے کر پھر رزلٹ بھی نکال رہے ہیں، اور اتنے بےہودہ رزلٹ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ یہ اس کی سند کو تو پرکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ویسے ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے، قرآن و سنت کی تھیم کے خلاف ہے یہ بات ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ میں تھوڑا معاملہ کھل جائے۔ اب بریلوی مکتب فکر کے علماء جو ہے ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، دیوبند کے لیے بھی، کہ ان عبارتوں کے اوپر اعلان برات کریں اور اس کتاب کو ریٹریو کر کے اس کو آگ لگائیں، کتاب و سنت کو فالو کیا جائے۔ اب پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور بڑی تعریف کی، اس کتاب کے ساتھ مقدمہ ان کا 20-25 صفحوں کا چھپا ہوا ہے، لیکن وہی اپنے بزرگ سے اندھی عقیدت۔ یہی واقعہ سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں امام طبری لائے تھے، تو پیر کرم شاہ صاحب نے جب ضیاء القرآن تفسیر لکھی سورۃ الاحزاب میں، جب یہ واقعہ آیا اس کانٹیکسٹ میں، تو پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اس میں لکھا کہ یہ واقعہ مستشرقین کی سازش ہے اسلام کے خلاف، یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعہ ڈالا ہے۔ تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ واقعہ کشف المجوب میں بھی موجود ہے۔ کشف المجوب پہ 25 صفحے لکھے کہ ایسی کتاب ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہاں بتاتے تو بزرگ فارغ ہو جاتے تھے۔ لوگ کہتے یار یہ کیا ہو گیا، اگر منصف مزاج ہوتے تو دونوں جگہ بتا کے جاتے۔ بہرحال جتنا انہوں نے بتایا میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کم از کم بریلویوں کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے بریلوی مفتیوں کو جب یہ باتیں بتائیں وہ کہتے ہیں جی معرفت کی گل ہے، لیکن جب بتایا کہ پیر کرم شاہ صاحب نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، انہوں نے کہا ہاں بالکل غلط ہے جی یہ تو وہی نا۔ اب میں بولوں کہ نہ بولوں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے۔ یہ کہیں گے تو مانیں گے، کتاب و سنت کو ان لوگوں نے کوئی نہیں ماننا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب یہ کانٹیکسٹ چل پڑا ہے تو میں ایک واقعہ تبرک کے لیے ذرا خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے لوگوں سے تو مجھے بڑی امید ہے کہ اس امت کا انقلاب ان کے سر پر آنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی حق بات قبول کرنی ہے۔ جو بندیوں کے علماء تو اپنے پیروکاروں کو جواب سکھاتے ہیں، جبکہ بریلوی لوگوں کو جب بات کی جاتی ہے سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جواب کوئی نہ دیں لیکن خاموشی ضرور اختیار کر لیتے ہیں کہ یار کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو اب خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کے لیے دعوت ہے، اور دیوبندیوں کے لیے بھی اور سلفیوں کے لیے بھی۔ اسی کشف المحجوب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک چیپٹر باندھا ہے، تبع تابعین میں۔ علی بن عثمان اجبیری ان کو تابعی نہیں مانتے تھے، تبع تابعی مانتے تھے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چیپٹر باندھا کشف المحجوب میں، اور اس میں انہوں نے ایک لکھا واقعہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ خواب آئی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ وہ کھود کر اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ جناب کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈر کے اٹھے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا، تو اپنے استاد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ اب یہ واقعہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بل وہ جوڑا ہوا ایک واقعہ چل رہا ہے تو لکھا تو ہوا ہے نا، میں بیان تو کروں گا۔ تو ان کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو اس خواب میں بڑی بشارت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ، دیکھو جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا کارنامہ کیا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گستاخانہ خواب بیان کرنا، امام حنیفہ نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا۔ وہ صحیح سند سے ثابت کریں، ان کی پہلے کو کتاب ہی ثابت کر دیں۔ اپنے بزرگوں کی شان کو بڑھانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ مشق کیوں بنایا؟ کیا دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ہڈیاں ہیں؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اہل سنت کے ماننے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث،
ایون اہل تشیع سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں مدینہ شریف میں قبر اثر کے اندر موجود ہے. اور عقیدہ کیوں ہے؟ وہ تو حدیث ہے، اتنی زیادہ حدیث موجود ہے اس ٹاپک پہ. تو اس قسم کا گستاخانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھائے گا؟ تو میں اس پہ وہی بات کروں گا کہ خواب یا تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، یا رحمان کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ شیطانی خواب ہی ہے، یہ گھڑا گیا ہے. کس نے گھڑا؟ بہرحال جو اب لکھ رہے ہیں، کتاب کو چھاپ رہے ہیں، وہ تو بہت بڑے مجرم ہیں اس طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو بڑھانے کے لیے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک حدیث ہے جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. نبی جو ہے ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں قبروں میں. یہ حدیث جو ہے یہ اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس میں عبد الرحمن بن یزید جو راوی ہیں وہ بہت سخت ضعیف راوی ہیں. ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جرح کی. یہ حدیث ابو داؤد میں 1047 ہے، لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی موجود ہے. لہذا اس کی سند ضعیف ہوئی، حدیث یہ صحیح ہے. اس کی صحیح سند جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 33,819 نمبر ہے، جلد 7 اور صفحہ 4 پر. اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی اس میں بھی موجود ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب تستر نامی جگہ ایران کی فتح ہوئی تو وہاں سے 300 سال پرانی ایک لاش ملی حضرت دانیال علیہ السلام کی، بالکل صحیح حالت میں. بڑا لمبا واقعہ، اب ٹائم نہیں میں سناؤں. تو صحابہ کرام نے حضرت عمر کو لیٹر لکھا کہ اس طریقے سے ایک لاش نکلی ہے. اس کے ساتھ یہ کتاب بھی موجود ہے، حضرت دانیال علیہ السلام کا صحیفہ تھا. تو کعب بن احبار تابعی کو بلایا گیا، وہ بہت بڑے یہودی عالم تھے. انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا یہ دانیال علیہ السلام کی جو ہے وہ لاش مبارک ہے. اور پھر حضرت عمر نے پوچھا یہ کتنا پرانا عرصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا 300 سال. تو سیدنا عمر نے پھر خط لکھا اپنے کمانڈر کو کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ جسم مبارک ہے، اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ شرف دیا ہے کہ ان کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، اور نہ درندے. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. پھر سیدنا عمر کی توحید دیکھیں. ان کو صحابہ نے بتایا کہ یہاں اجمی لوگ جو ہے نا، جب بارش مانگنی ہوتی ہے ان کی لاش نکالتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے وہ بارش اللہ کے حضور مانگتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رات کے وقت 13 قبریں کھودو اور 13 میں سے کسی ایک قبر میں ان کو دفنا دو تاکہ لوگ قبر بھی نہ ڈھونڈ سکیں، گمنامی میں دفنا دو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں، ہزاروں دنیا آ رہی ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے جناب لوگوں نے لایا تو پہلے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی قبریں اور مزار نکالیں نا. اگر کسی کے مزار پہ جانا اس کی بزرگی کی دلیل ہے تو دکھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پہ کتنے لاکھ لوگ جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار دکھائیں. اگر یہی دلیل ہے کسی کی بزرگی کی، یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں نا، تو پھر بابا گور نانک کے مزار پہ بھی کتنے لوگ جاتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. انبیاء کرام کی قبریں سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے کسی نبی کی ڈیفینیٹ قبر پتہ ہی نہیں کہاں پر موجود ہے. اور یہ بھی اس لیے تھی کہ ان کا دین قیامت تک رہنا تھا، تاکہ ایک سینٹرل پوائنٹ مسلمانوں کے پاس موجود ہو دلیل کے طور پر. اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی انبیاء کرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضعیف روایت سے ہی ثابت کر دیں آپ نے کبھی کسی نبی کی قبر پر حاضری دینے کے لیے سفر اختیار کیا ہو. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پہ جاتے تھے، المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، 11,793 نمبر حدیث. الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے اور باقی کتابوں میں بھی. تو وہ قبر رسول پر آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ، سیدنا ابوبکر کی قبر پر السلام علیکم یا ابا بکر، اور اپنے والد کی قبر پر آ کر السلام علیکم یا ابا پڑھا کرتے تھے. یہ ان کی سنت ہے اور الحمدللہ اس پر سب متفق ہیں، بریلوی، دیوبندی، سلفی اور اہل تشیع بھی. بہرحال یہ عقیدہ تھا مسلمانوں کا کہ انبیاء کے جسم سلامت ہیں. آپ کو پھر کہتے ہیں، پھر آگے سے وکالت کرتے ہیں اور نہیں جی خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے اور بیداری کا اور ہوتا ہے. استغفر اللہ تو بولی. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خواب دکھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن جمع کر رہے ہیں، آپ کا کرتا مبارک جمع کر رہے ہیں، آپ کی لاٹھی مبارک جمع کر رہے ہیں، تو یہ سنتیں جمع کرنی ہے. یہ خواب دکھایا جاتا. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امت کے عقیدے خراب کر رہے ہیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھو گے حضور کی ہڈیاں جمع کی جا رہی ہیں قبر مبارک میں. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی بندہ جس میں تھوڑا سا ایمان موجود ہے ان کتابوں کو ریٹریو کر کے وہ آگ نہ لگائے.